جناب وما تشاؤون الا ان یشاء، اس کا ترجمہ یہ کیا لیکن تم تو اس کے خلاف چاہ ہی نہیں سکو گے جو خدا چاہتا ہے. کیا بات ہے اس خدا کی. ہم نے تمہیں آنکھیں دے دی ہیں جو جی میں آئے دیکھو، لیکن تم تو وہی دیکھ سکو گے جو ہم دکھانا چاہیں گے. تو یہ آنکھیں کاہے کو دے دی؟ یہ کاہے کو کہہ دیا کہ تمہارا جو جی چاہے دیکھو ان آنکھوں سے، جب اس کے بعد کہا کہ نہیں صاحب تم اپنی آنکھوں سے اپنی مرضی کے مطابق کچھ نہیں دیکھ سکو گے، وہی دیکھ سکو گے جو ہم دکھانا چاہیں گے. تو کہاں گیا انسان کا اختیار و ارادہ؟ کہاں گئی یہ ساری تعلیم قرآن کریم کی؟ اور پھر اس کے خلاف شکایت بھی نہیں کر سکتے کہ یہ تو آپ نے ہی کرایا تھا ہم سے. توبہ توبہ کہتے ہیں معاذ اللہ، ایسا نہ کہنا کہیں خدا کے حضور یہ کہو گے دوہری سزا ملے گی تمہیں. کہو بھی یہ نہیں، پٹو بھی اپنے نہ کردہ گناہوں کے اوپر. کرایا تم نے، پٹ ہم رہے ہیں، تم کہہ بھی نہیں سکتے اس سے. کیا سوچتے ہو عزیزان ایمان کی اس قرآن کے ساتھ کیا ہوا؟ جس کا جی چاہے خدا کی طرف جانے والا راستہ اختیار کرے، لیکن تم تو خود کچھ چاہ ہی نہیں سکتے. جو خدا چاہے تم وہی چاہ سکتے ہو. گویا انسان کے چاہنے کے اوپر بھی خدا کا جبر ہے. اعمال جو ہیں وہ تو انسان کے اپنے پہلے خیال، ارادہ، تمنا، آرزو، اس پہ پہلے وہاں سے بات اٹھتی ہے اندر سے، پھر وہ مظاہر ہوتے ہیں جو اعمال ہوتے ہیں، اس کے مطابق انسان کام کرتا ہے. تو جو اسی کے اوپر کنٹرول ہو کہ تم چاہ ہی نہیں سکو گے بجوز اس کے جو ہم چاہیں. ہم چاہیں کہ غلط راستہ اختیار کرو تو تم بھی چاہو گے غلط راستہ اختیار کر لیں، تو چل پڑے. اور اس کے بعد کہا کہ ہم تمہیں جہنم میں بھیج دیں گے. کیا بات ہے ایسے خدا! بالکل ملوکیت کا خدا. یہ جو ہے نا ان کا تصور کہ السلطان ذل اللہ علی الارض، سلطان خدا کا سایہ ہے زمین کے اوپر، یہ سچ میں الٹی بات ہے. ان کے ہاں خدا سایہ ہے ان سلاطین کا جو جور و استبداد کے مالک تھے، جن کے خلاف لب کشائی نہیں آپ کر سکتے تھے. خدا اسی قسم کا بنا دیا انہوں نے جیسا یہ سلطان ان کے سامنے تھا. بادشاہوں جیسا ایک بات ہے. اوتھے کی پرواہ راکب اوتھے بے پرواہیاں، پھڑ لے اوگن ہار نور، چھڑ دے عملہ والے نو، پھڑ لے اوگن ہار نور. یہ خدا کس قسم کا ہے؟ ملوکیت کا خدا، شاہنشاہیت کا خدا، جس کو جی چاہے جو چیز میں آئے کر دے. خدا کا تصور جو تھا وہ اپنے ہاں کے سلاطین کے مطابق پیدا کیا. تو اس کے لیے تو یہ چیز تھی نا کہ تم ان کی مرضی کے خلاف چاہ ہی نہیں سکتے. اختیار تمہیں دیا گیا ہے، لیکن تم دیکھو ان کی اشارہ ابرو کی طرف کہ وہ کیا چاہتے ہیں. جو وہ چاہیں وہ چاہو تم. اب یہ جتنا انسان کے چاہنے والی آیات تھیں کہ تم جو چاہو کرو، اس کے ساتھ یہ لگا دیا کہ یہ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں جو چاہو تم کرو، تمہارا اختیار ہے، لیکن تم تو خود کچھ چاہ ہی نہیں سکتے. کر نہیں سکتے والی بات نہیں، چاہ نہیں سکتے جو اس کے خلاف جو ہم چاہیں گے. عزیزان ایمان، یہ ہے آپ کے ہاں قرآن کے وہ اختیار و ارادے والی جتنی آیات ہیں ان کے متعلق یہ ساتھ اس کے شرط لگائی ہوئی ہے. یہ میں نہیں عرض کر رہا، عربی زبان کے قاعدے کی روح سے ہے. اور سنیے کہ بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے، انسان وجد میں آ جاتا ہے قرآن کے انداز پہ. فمن شاء اتخذ ان ھذا تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو تم میں سے چاہے اپنے خدا کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے. اور اس کے بعد ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. بھائی تم وہی چاہو جو خدا چاہتا ہے. واہ واہ واہ! خدا چاہتا ہے کہ تم صحیح راستہ اختیار کرو. تم وہی چاہو جو ہم چاہتے ہیں. تمہارا چاہنا ہمارے چاہنے سے ہم آہنگ ہونا چاہیے. یہ اختیار دیا اب کہ تم وہ بھی چاہ سکتے ہو جو ہم چاہتے ہیں کہ تم کرو، تم اس کے خلاف بھی جا سکتے ہو. تو تم وہی چاہو جو ہم چاہتے ہیں. جب یہ بات ہو جائے گی تو تمہارا چاہنا جو ہوگا وہ خیر کی طرف تمہیں لے جائے گا.
کیونکہ ہم چاہتے ہی ہیں کہ تم صراط مستقیم کی طرف جاؤ. پھر دیکھو الفاظ کو. اب میں نے عرض کیا ہے نا کہ قرآن کا جو انداز اور اسلوب ہے وہ وجد آفرین ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جس کا جی چاہے شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. تم چاہو. اس کے بعد یہ من شاء کہا، جو تمہارا جی چاہے تم چاہو. کہا کہ پھر تم وہی کیوں نہ چاہو جو ہم چاہتے ہیں کہ تم کرو. اب یہی معلوم کرنا رہ گیا کہ خدا کیا چاہتا ہے کہ ہم کریں. اور یہ متعدد مقامات پہ کہ ہم تو تم سے ایمان ہی چاہتے ہیں، صحیح راستے پہ چلنا سکھاتے ہیں. پہلے ہی فاتحہ کے اندر ورق پہلا الٹتے ہی یہ کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم. یہ ہے نا جو خدا چاہتا ہے، وہ دعا سکھاتا ہے ہم کو کہ صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے. وہ یہ چاہتا ہے نا. تو یہاں جہاں جو کہا کہ بھائی جو تم چاہتے ہو وہ تم کرو، اس کے بعد یہ کہا کہ پھر تم وہی کیوں نہ چاہو جو ہم چاہتے ہیں. اور جو ہم چاہتے ہیں وہ قرآن میں ہم نے ورق کے اوپر بتا دیا کہ ہم کیا چاہتے ہیں. ایسا جو مقام آ گیا، ہم کیا چاہتے ہیں تم کرو. ہم نہیں کراتے تم سے جبرن. یہ تم یہ معلوم کرو کہ ایسے مقام پہ ہمارا خدا کیا چاہتا ہے، تم وہی چاہو جو ہم چاہتے ہیں. اب خدا ایک محبوب بن گیا. یہ تو شان محبوبیت ہے نا کہ یہ معلوم کیا جائے کہ میرا محبوب کیا چاہتا ہے ایسے معاملوں کے اندر. ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم صحیح راستے پہ چلو، ہم بھی چلیں گے. تو خدا کی ایک رضا بھی حاصل کر دی ہم نے، جبر نہیں، پورے اختیار کے ساتھ صحیح راستے بھی چل نکلے ساتھ. اور وہ اس نے کہہ دیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم صحیح راستہ اختیار کرو. اختیار کرو گے تو منزل مقصود پہ پہنچ جاؤ گے. اختیار کیا، منزل مقصود پہ بھی پہنچ گئے. خدا کی مشیت کے ساتھ ہم آہنگی بھی ہو گئی. اس محبوب کے نظروں کے اندر ہم پسندیدہ بھی ہو گئے. شاباش، تم نے وہی چاہا جو ہم چاہتے ہیں. یہی ہونا چاہیے تھا. کیا انداز! یہ عربی زبان کی روح سے یہ معنی ہیں ان آیات کے. انہی کے ہاں کے لغت اور انہی کے ہاں کی کتابوں کے اندر یہ معنی دیے ہوئے ہیں اس انداز میں جو بات آتی. میں نے اپنے لغت میں لکھا ہے یہ ما تشاؤون. اب بات صاف ہو گئی. لیکن یہ بات جب صاف ہوئی تو پھر ملوکیت جو ہے وہ ختم ہو گئی درمیان میں سے. تم یہ نہ چاہو کہ یہ جو بیٹھا ہوا اقتدار کی کرسی پہ جو یہ چاہتا ہے، تم وہ چاہو جو ہم چاہتے ہیں. اس کے الرغم چاہو. یہ کہے تو کہو کہ تمہارا چاہنا نہیں ہے، خدا کا چاہنا ہے، ہم اس کے مطابق کریں گے. ہم وہ چاہیں گے جو ہمارا خدا چاہتا ہے. اور وہ چاہتا یہ ہے کہ تمہیں اقتدار کی کرسی سے الگ کر دیا جائے. کیسے برداشت ہو سکتا تھا یہ؟ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. قرآن بدلا ہوا ہے آپ کا. کوئی ترجمہ اٹھا کے دیکھیے گا، یہی وہاں آپ کو ملے گا. جس کا جی چاہے خدا کی طرف جانے والا راستہ اختیار کرے، چاہے جو تم چاہو. لیکن تم چاہو گے ہی نہیں سوا اس کے جو خدا چاہتا ہے. یہ ترجمہ آپ کو ملے گا. اسی ترجمے کے اوپر مبنی پھر تفاسیر آپ کو ملے گا. یہی آیت یہاں ہے عزیزان مان. ان هو الا ذکر للعالمین. نو انسانی کے لیے یہ تذکرہ ہے. لمن شاء منکم ان یستقیم. اس کے لیے یہ ہے رہنمائی جو چاہتا ہے کہ وہ صراط مستقیم پہ چلے، جو چاہتا ہے کہ وہ صحیح راستے پہ چلے. وہ چوراہے پہ کھڑا ہو کے یہ دیکھے گا کہ یہ کدھر سے یہ اس نے اشارہ دیا ہے. جو چاہتا ہی نہیں صراط مستقیم پہ جانا تو اس کے لیے فائدہ ہی کچھ نہیں ہے. چوراہے پہ یہ آپ سائن پوسٹ لگائیے نہ لگائیے، اس نے تو اپنی مرضی سے راستہ اختیار کرنا ہے. اس اشارے کے مطابق نہیں چلنا ہے. جو چاہے تم میں سے. اور آگے جو ہے وہ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، کہ تم نہیں چاہ سکتے بجوز اس کے جو خدا چاہے. تو پھر وہی بات جو میں نے ابھی اس آیت میں کہی ہے. میں نے عرض کیا کہ 2-3 مقامات میں بھی یہ آیا تھا. تم وہی چاہو. پہلے یہ چیز کہ تم یہی چاہو گے. اب چاہنا تمہارا اپنا ہے، ہم اس میں دخل نہیں دیتے.
تمہاری مرضی ہے، جون سا راستہ جی چاہے اختیار کرو، ہم چاہتے وہ یہ ہے کہ تم صحیح راستہ اختیار کرو، تو تم بھی وہی چاہو جو ہم چاہتے ہیں۔ کیا بات ہو گئی؟ کون سا رب؟ ان یشاء اللہ رب العالمین، یہ ذکر للعالمین ہے، وہ رب العالمین ہے، تمام نوع انسانی کی ربوبیت کرنے والا، نشو و نما کرنے والا، پرورش کرنے والا، وہ ہے خدا، تم وہی چاہو جو وہ چاہتا ہے۔ بات صاف ہو گئی۔ اور سورہ تکویر کی یہ آخری آیت ہے۔ اب اس کے بعد سورہ الانفطار 82ویں سورت شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ وہی انداز جو پچھلی سورتوں میں چلا آ رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی صورتوں میں یہی کچھ تھی۔ میں نے بتایا تھا کہ یہ آخری دو پاروں کی صورتوں میں ایک انقلاب کی کچھ علامات بتائی گئی ہیں۔ میں نے یہ واضح کیا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو خارجی کائنات ہے، ہماری زمین، یہ کرے، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ ان کے متعلق بھی یہ ہو کہ بہرحال قرآن نے یہ کہا ہے کہ الی اجل مسمى یہ چل رہے ہیں، ایک میعاد تک انہوں نے جانا ہے، اس کے بعد انہوں نے ختم ہونا ہے۔ یہ ابدی نہیں ہے، نہ یہ ازلی ہیں خدا کے پیدا کرنا ہے، نہ یہ ابدی ہیں کہ یہ معدوم نہیں ہو سکتے۔ ایک دن تو یہ ٹھیک ہے، اس کے متعلق بھی ہو جائے گا، ہو سکے گا، یہ معنی بھی اس کے ہو سکیں گے کہ جب یہ کرے پھٹ جائیں گے، ٹکرائیں گے آپس میں، چورا چورا ہو جائیں گے، یہ عرض بھی یہ کچھ ہوگی، یہ بھی ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں اس کے بعد۔ لیکن قرآن میں جس انداز سے آگے بات کہی گئی ہے نا، ان میں نظر آتا ہے کہ یہ ایک کسی دور کے آنے والے انقلاب کی علامات بتائی ہیں قرآن نے کہ اس قسم کے واقعات ہوں گے اس زمین پر، تو اس کے بعد وہ نظام آئے گا، وہی نظام جو قرآن کی روح سے قائم ہوتا ہے، جس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ عدل ہے بنیاد جو اس چیز کی، ہر انسان کا ہر عمل وہ نتیجہ پیدا کرے جو نتیجہ پیدا ہونا چاہیے اس میں سے۔ یہ دور ہے، جو چیز ہم کہتے ہیں کہ صاحب یہ ظلم ہے، یہ فساد ہے، یہ استبداد ہے، وہ ہے کیا کہ ہر شخص کو اس کے عمل کا نتیجہ نہیں مل رہا۔ انسانی استبداد کا یا انسانی حکومت جو ہے اختیارات کی کسی قسم کی بھی ہو، اس میں ہوتا یہی ہے، پھڑ دے عملہ والے انہوں چھڑ دے اوگن ہارن۔ قرآن کا نظام عدل یہ ہے کہ اس میں کسی پر بھی کسی قسم کا جور و استبداد نہیں ہوگا، ہر چیز اس کے اپنے کام کے نتیجے کے مطابق ہوگی۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ جو الفاظ آئے ہیں قرآن کی ان آیات میں، خارجی کائنات کے اندر آنے والا کوئی انقلاب بھی اس سے مقصد ہے، ہو سکتا ہے کہ